حضرت امام غزالی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمہ اللہ نے نصیحت بھرے اچھے اچھے واقعات لکھے ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ان کو پڑھنے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ احیاء العلوم میں لکھے ہوئے واقعات میں سے سبق آموز کہانیوں میں سے ایک کہانی انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے کسی ایک بندے کو ایک ٹوکری دی اور کہا کہ یہ ٹوکری اپنے سر کے اوپر رکھو، اور یہ جو میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں سے سب سے عمدہ اور سب سے جو بہترین پھل ہے وہ توڑ کے لاؤ۔ اگر آپ کا پھل سب سے عمدہ اور بہترین ہوا تو میں آپ کو اتنا اس پہ انعام دوں گا۔ اب وہ آدمی جب باغ میں داخل ہوا، سر کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی تھی، باغ کے کسی ایک کونے میں گیا، اس نے پھلوں کو دیکھا، اس نے کہا چلے میں تھوڑا سا آگے والے حصے میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کے پھل زیادہ عمدہ ہوں۔ تو وہ پہلے حصے کو چھوڑ کر وہ دوسرے میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک شرط لگائی تھی کہ عمدہ پھل توڑ کے لانا، لیکن جس جگہ سے آپ گزر جاؤ دوبارہ واپس اس طرف نہیں آنا۔ ایک جگہ سے گزر گئے ہو دوبارہ واپس نہیں آنا۔ وہ آدمی دوسرے حصے میں گیا تو اس کو خیال آیا کہ باغ تو بڑا بہترین ہے، ہو سکتا ہے اگلے درجے میں اس سے بھی زیادہ عمدہ پھل ہوں۔ وہ دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے میں جاتا ہے، جب وہاں گیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے اگلے حصے میں زیادہ اچھے پھل ہوں، پھر وہ اس میں چلا گیا اس خیال میں کہ میں عمدہ سے عمدہ پھل توڑ سکوں۔ کرتے کرتے وہ جب باغ کے بالکل آخری حصے میں گیا کہ شاید وہاں پھل اس سے بھی زیادہ عمدہ ہو، تو اس نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ جو آخری حصہ تھا وہ بالکل پھلوں سے خالی تھا۔ آخری حصے میں جو باغات اور جو درخت اور جو بوٹے لگے ہوئے تھے وہ پھلوں سے بالکل خالی تھے۔ اب وہ باغ سے باہر نکل گیا، کیونکہ واپس آنے کی تو اجازت نہیں تھی، بادشاہ نے منع کیا تھا جس جگہ سے ایک دفعہ گزر جاؤ دوبارہ واپس نہیں آنا۔ اب وہ اس پورے باغ سے کراس کر گیا، لیکن اس کی ٹوکری کے اندر کوئی ایک پھل بھی نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس خالی ٹوکری لے کے چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھلے مانے صاحب تو ایک پھل بھی نہیں توڑ کر لائے۔ تو اس نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں باغ میں داخل ہوا، سوچا کہ اگلے حصے میں زیادہ عمدہ پھل ہوں گے، اور پھر اس سے اگلے میں چلا گیا، یوں کرتے کرتے باغ ختم ہو گیا، اور جو آخری حصہ تھا وہ پھلوں سے خالی تھا، یوں مجھے واپس خالی آنا پڑا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد سمجھایا ہے کہ یہ جو آدمی اپنے سر کے اوپر ٹوکری لے کے جا رہا تھا، اس آدمی سے مراد انسان ہے، اور یہ جو بادشاہ تھا جس نے بھیجا تھا، اس بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آدمی نے سر کے اوپر جو یہ ٹوکری رکھی ہوئی تھی اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ جس باغ میں اس کو بھیجا گیا تھا اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دنیا کے باغ میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نامہ اعمال دیے ہے کہ وہاں جا کر عمدہ اعمال کر کے نیکیاں کر کے میرے پاس آؤ۔ اور یہاں بھی یہ شرط لگائی کہ وقت جو تمہارے پاس ہے اس کا جو حصہ تم سے چلا گیا، جو دن گزر گیا، جو رات گزر گئی، اس نے دوبارہ پھر کبھی واپس نہیں آنا۔ جتنا پھل توڑ سکتے ہو، جتنا نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو، یہ لمحات دوبارہ تمہارے پاس واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے موت کے جو فرشتے ہیں وہ تمہیں اس باغ سے باہر نکال دیں گے، دوبارہ تمہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی، کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی ٹوکریوں کو نیک اعمال کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال جب کھلے گا تو ہر صفحہ نیکی سے خالی ہوگا، ہر دن نیک اعمال سے خالی ہوگا، ہر دن غفلت سے گزرا ہوا ہوگا۔ اور کچھ اللہ کے فرما بردار، کچھ آخرت کی فکر کرنے والے، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والے ایسے بھی ہوں گے، ان کی نامہ اعمال کی کتاب کا ہر صفحہ نیکیوں سے بھرا ہوگا اور وہاں گناہ دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں جن سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے، ملک الموت کی آمد پر ظاہر ہونے والے واقعات۔ بہت سارے ایسے واقعات ذکر کیے کہ جب اسرائیل علیہ السلام بندے کے پاس آتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو بہت سارے اس پر واقعات ہیں پوری دنیا میں۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا آدمی مغرب میں ہوتا ہے، اور دونوں کی روح قبض کرنے کا ایک ہی ٹائم فکس ہوتا ہے، وہ دو آدمی مختلف جگہوں میں ہیں، اب ایک ہی ٹائم میں آپ نے دونوں کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں جو مشرق میں بیٹھا ہے، اور اس کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں جو مغرب میں بیٹھا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ جن روحوں کو میں نے قبض کرنا ہوتا ہے تو میں اللہ کے حکم سے ان روحوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں، تو وہ ساری کی ساری دنیا کے روحیں جن کو میں نے قبض کرنا ہوتا ہے وہ میری انگلیوں کے درمیان آ کے سما جاتی ہیں، وہ روحیں میری انگلیوں کے درمیان میں آ کے رک جاتی ہیں، تو میں جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوتا ہوں تو اس کو فوراً ادھر ہی قبض کر لیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ملک الموت کے لیے، اسرائیل علیہ السلام کے لیے ساری کی ساری دنیا ایک پلیٹ کی مانند ہے، جیسے ایک پلیٹ انسان کے بالکل سامنے پڑی ہوتی ہے، تو ملک الموت کے سامنے بھی یہ پوری کی پوری دنیا ایک پلیٹ کی مانند ہے، وہ جسے چاہتا ہے فوراً اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ وہب بن منبع ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، سفر پہ جا رہا تھا، اس نے جانے کے لیے بہترین خوبصورت لباس سلوایا، وہ سوٹ کو جب اس نے پہنا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی اس نے سواری منگوائی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، متکبرانہ انداز میں سواری کے اوپر سوار ہوا۔ ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک آدمی آیا جو بالکل پراگندہ حال سادہ سا آدمی لگ رہا تھا، بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو اس بدحال قسم کے پراگندہ آدمی نے آتے ہی بادشاہ کو سلام کیا، لیکن بادشاہ سفر پہ جا رہا تھا، بڑے جاہ و جلال میں تھا، اپنے سواری پہ بیٹھا تھا، غرور تکبر تھا اس کے اندر، اس نے آنے والے بدحال شخص آدمی کو سلام کا جواب نہ دیا، تو اس شخص نے بادشاہ کے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور لگام پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو بادشاہ نے بھی اس کو دھمکایا کہ تو نے بھی میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی آپ کو بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک ضرورت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری ایک حاجت پوری کر دیں، میں کسی کام سے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کرو، میں آپ کی حاجت پوری کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو کیسے پکڑا ہے۔
اس آدمی نے پھر دوبارہ لگام کو زور سے جھٹکا دیا. بادشاہ نے کہا ہے کہ تو مجھے اکسا رہا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل کی دھمکی دی. تو اس آدمی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اپنا چہرہ قریب کریں، مجھے آپ کے کان میں ایک بات کرنی ہے. جب اس آدمی نے اپنا بادشاہ نے چہرہ نیچے کیا تو اس آدمی نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، اس کے کان میں ایک چھوٹی سی بات کی اور کہا انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں جس کو تو دھمکیاں دے رہا ہے، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں. یہ لفظ سنتے ہی بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا، زبان لڑکھڑا گئی، حوصلہ ہار گیا، کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں دوبارہ اپنے گھر واپس چلا جاؤں، میرے ایک دو ضروری کام ہیں، میں اپنے اہل و عیال کو الوداع تو کر لوں، اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات تو کر لوں. ملک الموت نے فرمایا کہ اب تجھے ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جانے کی اجازت ہے، نہ ایک سیکنڈ واپس پیچھے جانے کی اجازت ہے. اب کبھی بھی تو اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے مال و متاع کے پاس، اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر واپس نہیں جا سکتا. ملک الموت نے ادھر ہی اس کی روح قبض کی. تھوڑی دیر پہلے جو متکبرانہ انداز میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا دھمکیاں دے رہا تھا، دھڑم سے لکڑی کی طرح زمین پہ گر گیا. یہ ہے ملک الموت، یہ ہے انسان کی زندگی کی کیفیت اور انسان کی دنیاوی زندگی کی حالت. انسان یوں سمجھیں یہ ایک مشینری ہے، یہ چل رہی ہے اور اس کا ریموٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا میں ہم ریموٹ کنٹرول چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو انسان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، بٹن دبائیں تو وہ بند ہو جاتی ہے چیز، بٹن دبائیں وہ آن ہو جاتی ہے. میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا کہ ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے صادق آباد مل، صبح کا ٹائم تھا، وہاں ایک گاڑی رکی ہوئی تھی، تو لوگ اس کے قریب جمع تھے. تو پوچھا بھی یہ کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ کچھ لوگ ڈاکو چور تھے، گاڑی کو یہاں چوری کر کے لے کے جا رہے تھے، تو گاڑی یہاں آ کر بند ہو گئی اور اس کے شیشے بھی لاک ہو گئے، اور وہ گاڑی کے شیشے توڑ کے ڈاکو بھاگ گئے، گاڑی یہاں چھوڑ گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی ریموٹ کنٹرول تھی، 60-70 کلومیٹر اس کی رینج تھی. اس کے مالک کو پتہ چلا کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، ڈاکو لے کر یہاں سے بھاگ گئے. اس نے گھر بیٹھے ہی ریموٹ دبایا اور اس کی گاڑی جہاں پہنچی ہوئی تھی فوراً بند ہو گئی. مجھے اس وقت بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی مشینری بھی، انسان کا یہ وجود بھی ریموٹ کنٹرول ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی یہ بٹن دبائیں گے، یہ مشینری، یہ وجود جہاں کہیں بھی ہوگا ادھر ہی یہ جسم آف ہو جائے گا، اس کی حرکت بند ہو جائے گی. یہ مشینری اب آگے چلنا یہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی اور اس کے اندر ایک قدم اٹھانے کی سکت بھی باقی نہیں ہوگی. قل ان الموت الذی تفرون منہ، یا رسول اللہ ان سے بتا دیں کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں ایک ایسے رب کی طرف لوٹا دے گی جو اللہ تعالی حاضر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم جو بھی کرتے رہے اللہ ایک ایک چیز کی تمہیں خبر اور رپورٹ دے گا. صحیح کہا کسی نے کہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ کبھی ٹلنے سے ٹل نہیں سکتی. موت ایک اٹل حقیقت ہے جو کبھی نہیں ٹل سکتی. اگر یہ موت دولت سے ٹل سکتی ہوتی، پیسے سے بچا جا سکتا، قارون پر موت نہ آتی جس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اگر ایک اونٹوں کی جماعت بھی اٹھانا چاہتی وہ اس کو نہ اٹھا سکتی. اگر یہ موت حکومت اور سلطنت اور عہدے سے اگر ٹل سکتی، فرعون موت سے نہ بچ سکتا جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اگر یہ موت علاج معالجے سے ٹل سکتی ہوتی، حکمت سے، طب سے، ڈاکٹری سے اگر ٹل سکتی ہوتی، لقمان حکیم اللہ کے کتنے بڑے برگزیدہ انسان گزرے جو طب کے بہت بڑے امام تھے، لیکن موت سے وہ بھی نہ بچ سکے.
موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ حسب نسب کی وجہ سے بھی، کسی کے خاندان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے بھی وہ آدمی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر حسب نسب کی وجہ سے موت ٹل سکتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ، ان کا حسب نسب کتنا اونچا تھا، آپ کا خاندان کتنا عالی و نسب تھا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، لیکن اللہ کے ان پیارے لوگوں کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا گیا، وہ بھی دنیا کی اس زندگی سے آخرت کی طرف روانہ ہوئے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا آخری وقت تھا، میں نے اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھا، حضور علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا اور اللہ کے نبی کے قریب پانی کا ایک پیالہ پڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنا ہاتھ مبارک اس پانی والے پیالے میں ڈالتے، اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اللہ کے نبی وہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ لگاتے، پھر دوبارہ اپنا ہاتھ پانی میں لے جاتے، انگلیوں کو پانی کے قطرے لگتے، پھر دوبارہ اللہ کے نبی اپنے چہرے پہ لگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ موت کی شدت کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کو بھی اس کا احساس ہوا اور آپ بار بار کہہ رہے تھے اپنی زبان مبارک سے، یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت واعوذ بک من سکرات الموت۔ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ جب اللہ کے نبی پڑھانے کے لیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کے تلوے زمین پہ لگا رہے تھے، پورا پاؤں زمین پہ نہیں ٹیک رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا تکلف سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی کے جنازے میں آسمان سے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس صحابی کے جنازے میں آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور ان فرشتوں کے بھیڑ کی وجہ سے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں وہ صحابی کتنے اللہ کے ہاں مرتبے اور رتبے والے ہوں گے کہ جن کے جنازے میں آسمان کے فرشتے شامل ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کی تدفین ہو گئی، جب اس کو دفنا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کو اصال ثواب کرو، زاغتہ الموت، قبر کی وحشت نے، اس موت کی سختی نے تمہارے بھائی کو تکلیف دی ہے، وہ اس وقت قبر کے زغتہ میں ہے، قبر کی وحشت کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے اصال ثواب کرو۔ مقام اور مرتبہ دیکھیں، جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا، صحابی رسول ہیں اور آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، لیکن موت کی سختی، موت کی وحشت، دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے تو ایک فطری طور پہ انسان کو خوف اور درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں جتنی بھی انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بھی انسان کے اوپر پریشانیاں، دکھ، غم آتے ہیں، درد ملتے ہیں، موت سے بڑھ کر کوئی زیادہ تکلیف اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ موت کی شدید تکلیف، موت کا شدید درد اتنا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف، موت کی جو تکلیف ہے وہ ان تمام سے بڑھ کر ہے۔ انسان کی جو روح ہے اس کے گوشت سے، اس کے خون سے اور اس کے پٹھوں سے ایک ایک چیز سے اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر درد موت کے درد سے، دنیا کی ہر تکلیف موت کی تکلیف سے کم ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اللہ تمہاری نگہبانی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے وہ آ کر اس کو وفات دیتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
اور یہ ایسے اللہ کے فرما بردار فرشتے ہیں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرے اللہ کی صفات ہیں کہ زندگی بھی اللہ دیتا ہے، وَيُمِيتُ، اور موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، رات اور دن کا عدل بدل ہونا، وَلَهُ، یہ بھی اللہ کے قبضے سے ہو رہا ہے، موت حیات کا مالک بھی اللہ ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت کو بھی بنایا، اللہ نے زندگی کو بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں تم میں سے بھلے کام کون کرتا ہے، تم میں سے نیکیاں کون زیادہ کرنے والا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ کے بندو تم نے کیا خیال کر لیا، دنیا میں آ کے کیا سوچ رکھا ہے، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، ہم نے تمہیں فضول بے مقصد پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، خطبے میں نے جو آیت پڑھی ہے اور جو حدیث میں نے ذکر کی، ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں آ کر کبھی بھی اپنی آخرت سے اور اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو ذکر کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ خواہشات کو توڑتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، موت کو بھولتا ہے، اپنی قبر آخرت کو بھولتا ہے، دنیا کے مٹھاس کی وجہ سے، دنیا کی لذات اور خواہشات کی وجہ سے۔ خواہشات میں آ کر انسان گناہ کرتا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور ان خواہشات کو ختم کرنے والی چیز وہ موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، شہداء کے مرتبے کو شہید کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہے جو اس مرتبے اور درجے کو حاصل کر لے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ شہداء کے مرتبے اور ان کے درجے کو پا لے گا۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عجیب مزاج بن چکا ہے کہ ہم جنت کا تذکرہ تو سنتے ہیں، ہم جنت کی نعمتوں کو سن کر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر موت کا واعظ کیا جائے، جہنم کا اگر واعظ کیا جائے، دوزخ کے عذاب کو ذکر کیا جائے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا انداز یہی ہے کہ میرے اللہ نے جہاں جنت کا ذکر کیا اور ایمان والوں کو بشارت دی کہ اگر اچھے عمل کرو گے فبشر المؤمنین، تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد جہنم کا بھی ذکر کیا، جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ تو مومن امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس طرح موت کو یاد کرنے سے، قبر کا تذکرہ کرنے سے انسان میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ اور دھیان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے اور وہاں قبرستان میں جا کر قبر والوں کو یوں کہتے، یا اہل القبور ان اموالکم قسمت، اے قبر والو، بے شک تمہارے مال
وہ دنیا والوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ جس مال پر تم لڑتے اور جھگڑتے تھے، جس مال کی وجہ سے تم نے اپنی اس قبر کو اور آخرت کو خراب کیا، آج وہ تمہارا مال وراثت کے طور پہ تو تمہارے ورثاء نے تقسیم کر لیا ہے۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، اور تمہارے گھروں میں آج اور لوگ رہائش پذیر ہیں۔ جس گھر کو تم اپنا گھر کہتے تھے وہ تمہارا گھر نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھ لو اور لوگوں نے رہائش اختیار کر لی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ زُوِّجَتْ، اور تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ہیں، تمہاری بیویوں کی اور شادیاں ہو چکی ہیں۔ تمہارا اصل گھر یہ تھا جس جگہ آج تم یہاں موجود ہو۔ ایک آدمی نے اپنے والد کو موت کے وقت ان کے سرہانے بیٹھا اور پوچھنے لگا کہ ابا جی مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی روح نکلنے والی ہے تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک مڑا ہوا لوہے کا کڑا ہو اور کسی نے میرے منہ کے ذریعے میرے پیٹ کے اندر گھونپ دیا، اب اندر اس کو میرے پیٹ میں گھما رہا ہو، جیسے اس سے تکلیف ہوتی ہے میں موت کی شدت اور اس کا درد اس سے بھی زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ کسی اور آدمی سے موت کے وقت پوچھا گیا اور اس سے سوال کیا گیا کیسا محسوس ہو رہا ہے، روح نکلتے وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا یوں لگتا ہے کسی نے میرے پیٹ کے اندر خنجر گھونپ دیا۔ اسی طرح واقعات میں ایک اور واقعہ لکھا، موت کے وقت روح کے نکلتے وقت کسی سے پوچھا گیا اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، میرے پیٹ کے اندر کسی نے انگارے ڈال دیے ہیں۔ اس موت سے کوئی مفر نہیں، اس موت سے کسی آدمی کو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، ہر بندے نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ ہر بندے نے مر جانا ہے، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھایا، لفظ ذائقہ کیوں ذکر کیا، اس میں بھی بڑی ایک حکمت ہے۔ فرمایا جیسے دنیا کی چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے، جتنی چینی ڈالیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا نمک ڈالیں گے وہ چیز اتنا ہی نمکین ہوگی، جتنا مسالہ ڈالیں گے وہ چیز اتنا ہی مسالہ دار بنے گی۔ اسی طرح تمہاری موت کے اندر بھی احوال کیفیات ہیں، جتنا اچھے اعمال ہوں گے تمہاری موت اتنی ہی اچھی بنتی جائے گی، جتنے اعمال تمہارے برے ہوتے جائیں گے موت کا ذائقہ اتنا ہی سخت اور کڑوا ہوتا جائے گا۔ جب نیک آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کے پاس، نیک آدمی کے پاس جب اسرائیل اور فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی روح قبض کرنی ہے، جو بندہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے وہ فوراً ان سے کہتا ہے میں تو انتظار میں تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں تھا، آپ نے بہت دیر کر دی آتے آتے۔ تحفۃ المومن الموت، اگر کسی نے آخرت کی تیاری کر لی ہے، اس کے اعمال درست ہیں، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ موت حدیث میں آتا ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ جس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے اپنی دوستی لگائی، اللہ سے تعلق بنا لیا، وہ تو موت کی انتظار میں ہوتا ہے۔ الموت جسر، اللہ کے ولی کے لیے، مومن بندے کے لیے موت تو ایک پل ہے، اس پل سے گزر کر وہ اپنے حبیب سے، اللہ سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ فرشتے اس کی جب روح کو لے کے جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، آج دلہن کی طرح سو جاؤ، جیسے اس کے لیے سیج لگائی جاتی ہے، اس کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا۔ نم کنومۃ العروس ینادی من السماء مناد، پہلے آسمان پہ اس کی روح جاتی ہے، وہاں ایک منادی کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے البسوہ من الجنہ، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی آ رہی ہے، اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو۔ وَفْرُشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، دنیا کے تکلیفوں سے، دنیا کے درد سے، دنیا کے دکھوں کا مارا ہوا اللہ کے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے ایک جنت کا بستر لگا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ
فرمایا اللہ کا مہمان آ رہا ہے، مہمان کا استقبال یہ ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے دروازے کھول دو، حکم ہوتا ہے، منادی آواز دیتا ہے اللہ کا خاص مہمان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے دروازے کھولو اور اس کو مرحبا کہو۔ اللہ کا نیک بندہ پاس ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا گناہگار، خدا تعالیٰ کا باغی بندہ